لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احرام کی چادریں دیکھ بھال کر لیں، چھوٹی نہ پڑ جائیں۔ پھر یہ کہ خاص کر تہبند کا جو کپڑا ہوتا ہے بعض اوقات پتلا ہوتا ہے، تو اس سے وہ رانے بھی اگر محض اللہ چمکنے لگیں تو یہ ایسا کہ دوسروں کے سامنے یہ رانے چمک رہی ہیں تو یہ تو حرام ہے اس طرح کا کپڑا پہننا۔ یہ تو حج کے ساتھ اس کا مسئلہ نہیں ہے، تو عام مسئلہ ہے۔ اور اگر اس حالت میں نماز بھی پڑھی اور قدر مانے اگر چمک رہی ہے تو وہ نماز جلد نظر آ رہی ہے، چمک رہی ہے اس کی جلد، تو اگر وہ بقدر مانے ہے جو جتنا منع ہے شریعت میں تو وہ پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو موٹی چادر لیں اور اتنی موٹی ہو کہ پانی لگنے کے باوجود چپک کر وہ جلد نظر نہ آئے، ورنہ پھر پسینے سے چپک جائے گی تو پھر وہ خدا نخواستہ بے پردگی کی صورت ہوگی۔ تو نیچے کی چادر لٹھے کی اور اوپر کی یہ تولیے کی ہم پہنتے ہیں، یہ ہمارا تجربہ ویسے ضروری نہیں ہے، دونوں ہی چادریں بھلے تولیے کی ہو، دونوں ہی چادریں لٹھے کی ہو تب بھی حرج نہیں ہے۔ سفید ہونا اچھا ہے، شرط نہیں ہے، نئی لینا شرط نہیں ہے، پرانی بھی دھلی ہوئی ہے وہ بھی چل جائے گی۔ تو احرام کے لیے بیلٹ باندھتے ہیں تو بیلٹ احرام کسنے کے لیے باندھنا یہ مکروہ ہے۔ اگر اس میں چیزیں رکھنے کی نیت ہے اس لیے بیلٹ باندھا تو مکروہ نہیں ہے، اور ضمناً وہ کیا ہے احرام بھی کس جائے گا۔ لیکن جن کو تہبند باندھنا آتا ہے ان کو بیلٹ کی حاجت نہیں ہوتی۔ اب جیسے مجھے بیلٹ کی حاجت نہیں ہوتی بلکہ بیلٹ سے الٹا کوفت ہوتی ہے، وہ خامخواہ یہ چبھتا رہتا ہے۔ بیلٹ نہ ہو تو ذرا ہے نا ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر چل مدینہ ہو گئے نا تو سب سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ بیلٹ کی محتاجی نہیں رہے گی، اس بیلٹ کی چھٹی پھر اپنے یہ بیگ لٹکائیں گے بڑا۔ اس میں انشاءاللہ کچھ تحفہ دینے کے لیے بھی کچھ تسبیحاں اور جو بھی چیزیں رکھنی ہوتی ہیں وہ رہ جائیں گی انشاءاللہ۔ احرام باندھنا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے پتہ ہے؟ پہلے کان کھول کر سن لیں کہ پہلے کیا کیا کرنا ہے ہمیں۔ احرام باندھنے سے پہلے ناخن تراشیں اور منہ زیر ناف پیچھے کے بال بھی مونڈ دیں، غسل کریں، غسل خوب مل مسل کے میل کچیل جتنا ہے وہ اتار دیں، اور بدن پر بھی خوشبو، احرام کی چادروں پر بھی خوشبو لگائیں۔ اسلامی بہنیں خوشبو لگائیں تو وہ پھیلنے والی خوشبو نہ لگائیں، ایسی خوشبو لگائیں جو پھیلتی نہ ہو۔ تو یہ بدن پر خوشبو، احرام پر خوشبو یہ سنت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن اس کے لیے سوال کرنا سنت نہیں ہے، کسی سے مانگ کر لگائی اس کا منع لکھا ہے کہ مانگ کر نہ لگائے، سوال نہ کریں کسی سے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دو دوست ہیں آپس میں، گھر کے افراد ایک دوسرے سے وہ لے رہے ہیں دے رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ آپ احرام کے لیے تیار ہو گئے، غسل کر لیا، ناخن تراش لیے، بال وغیرہ صاف کر لیے، بغلیں صاف کر لیں، بدن پر عطر لگا لیا اور چادروں پر بھی آپ نے خوشبو لگا لی۔ اب احرام کو لپیٹنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے چلیے اپنا احرام نکالیے، اگر کوئی لایا ہے تو لائے، سبحان اللہ۔ اور کون لایا؟ تو چلیے پریکٹیکل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا اب اس طرح آپ دیکھ لیے، پوزیشن لیجئے۔ دونوں حصے چٹکی میں لینے آپ کو، میں اس نے سیدھی طرح رکھا ہے۔ اب یہ سنت کس طرح میں سوچ رہا تھا مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ اب اس طرح یا انشاءاللہ الگ سے بھی اس طرف لوٹنا، اس طرف الگ سے اکیلے میں کرنی پڑے گی پریکٹس،
اگر اسی طرح ایئرپورٹ پہ چلے گئے کہ میں باندھ لوں گا تو پھر آپ آزمائش پہ پڑ جائیں گے. خوب سیکھنا پڑے گا. پھر یہ احرام باندھ کر تھوڑا گھر میں چلنا بھی پڑے گا, آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی پوری, ورنہ وہاں کھل جائے گا ایئرپورٹ پر تو آزمائش ہوگی. خدا نخواستہ طواف میں کھل گیا تو اور پریشان ہوں گے. صحیح میں بھاگنا بھی پڑے گا. اس طرح جو آپ نے سکھایا نا, اس میں کچھ لوگ تولیے کی طرح باندھ لیتے ہیں, پورا گھما لیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے نہ وہ چل بھی نہیں سکتے اور وہ جس طرح آپ نے فرمایا دوڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح باندھنے میں امیر علیہ سنت جس طرح بتایا بیلٹ کی اجازت بھی رہے گی اور بالکل فریلی چل رہا ہوں. اب یہ اوپر کی چادر بسم اللہ الرحمن الرحیم, الٹے ہاتھ پر چھوٹا سرا رکھیے اور سیدھے ہاتھ پر چادر کا بڑا سرا. اوپر کا تولیہ آسان رہے گا تاکہ ہوا میں, ورنہ وہاں اڑتا رہے گا. پتلی چادر ہوگی نا, یہ لٹا ہوگا تو تولیہ تھوڑا جم جائے گا, ورنہ نماز میں بھی گرنے کا خطرہ رہے گا. یوں سیدھا کرتے وقت اور یہ کسی کے چہرے پر نہ جائے, ورنہ یہ کہ جب بھیڑ ہوتی ہے نا, میں نے مسجد الحرام میں یہ دیکھا ہے کہ بہت بھیڑ میں بعض اوقات وہ یوں کرتے ہیں نا تو سر بھی منڈے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے, عمرے اور کروائے ہوئے ہوتے ہیں بیچاروں نے, تو وہ کسی کے سر پہ چپک جاتا ہے تو اس کا سر پھنس جاتا ہے چادر میں, اس پہ صدقہ بھی ہو جائے گا. پھر جو بھی آزمائشیں ہوتی ہیں اور اس پر بیچارے پر صدقہ ہو جائے گا اگر وہ محرم ہو تو. وہ محرم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. جب کہ یہ یہاں ٹھہر جائے تو ٹھہر جاتا ہے, چپک جاتا ہے. اچھا, یہ الٹے ہاتھ پر چھوٹا سرا, سیدھے ہاتھ پر بڑا سرا, یہ کر لیں. احرام کی سائز ناپ لے, تو یہ جو آپ نے کیا یہ سائز ناپنے کا اچھا طریقہ ہے کہ احرام والے کے پاس احرام کھول کے پہنے کہ یہ سرا یہاں تک آتا بھی ہے کہ نہیں. اگر یہاں زیادہ اچھی تعداد میں آ گیا تو اٹ مینز یہ آپ کے سائز کا ہے, ورنہ پیچھے یہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں, وہ ختم ہو گیا تو اب تو بہت پریشانی ہو جائے گی کیونکہ ہر رکوع میں گرتا رہے گا. تو یہ احرام یہاں تک آپ کے آ رہا ہے آپ کی سائز کے مطابق, اور تھوڑا بڑا حصہ آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کے سائز کا ہے. الٹے ہاتھ سے گھومتا ہوا سیدھے ہاتھ کی طرف پھر سیدھے کندھے پر یہ لٹک گیا. یہ اس طرح ناپ کر لیں گے, لیکن پتہ نہیں ناپنے دیتے ہیں نہیں, کیونکہ پریس کیا ہوا ہوتا ہے نا. نہیں, کھول کے ہم پہن کے چیک کریں گے, تھوڑے پیسے زیادہ لے لے, لیکن یہ پھر بہت بڑی مشکل ہو جائے گی وہاں جا کے. اگر احرام چھوٹا ہوا تو نماز میں سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. چیک تو کرنے دے گا, کمپٹیشن چل رہا ہے, دوسری جگہ سے لے لے گا. اچھا, اب جیسے اجتباع, یہ جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے, جیسے عمرے کا ہے یا طواف قدوم میں بھی, تو اس میں پہلے 3 پھیروں میں تو رمل ہوتا ہے, لیکن 7 پھیروں میں اجتباع کیا جاتا ہے. اجتباع میں زواد بھی ہے اور طوا بھی ہے, توئی, ٹھیک ہے نا. اجتباع سنت ہے یہ ان 7 پھیروں میں, جن کے بعد صحیح صفا مروہ کی کرنی ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ, جیسے کہ میں نے چھوٹا یہاں رکھوایا, یہاں بڑا رکھوایا, تو اب یہ بڑا کھولا اور اب یہ بغل سے نکالا, سیدھے کی بغل پہ نکال کر پھر یہاں ڈال دیں. اب یہ ہو گیا کندھا کھلا. اس کو اجتباع بولتے ہیں. مگر اجتباعی حالت میں نماز نہیں پڑھنی ہے, یہ صرف وہ طواف سے پہلے کرنا ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ ترکیب میں عرض کروں گا میں. اور پھر جب 7 پھیرے, 8واں استلام, پھیرے 7 ہوتے ہیں, استلام 8 ہوتے ہیں. 8واں استلام کرنے کے بعد یہ اپنے کندھا ڈھک لینا ہوتا ہے. اب اس میں چونکہ احرام کی پرانی تھیلیوں پر جو ایک حاجی کی تصویر بنی ہوتی ہے اس میں استباع ہوا ہوتا ہے, تو کئی حاجیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر سے ہی استباع کر کے نکلتے ہیں اور پورا سفر سیدھا کاندھا کھلا ہی رکھتے ہیں. تو اس کی مزید وضاحت ہو جائے کہ نماز اگر اس حالت میں پڑھنی تو کس طرح پڑھیں, صرف طواف ہی میں استباع ہے باقی کہیں بھی نہیں؟ نماز میں اس طرح مکروہ لکھا ہے, کندھا کھلا ہو تو نماز میں دونوں کندھے بند ہونے چاہیے. اچھا, اب باندھ لیا احرام, ٹھیک ہے نا. اب نیت کرنی ہے احرام کی. اس میں جنہوں نے عمرہ کرنا ہے, صرف عمرہ, وہ بھی یہی نیت کریں گے. جنہوں نے تمتع کرنا ہے, حج تمتع, تو ان کا بھی ہے تو عمرہ ہی ہے, جو اپنے وطن سے چلے گا یہ عمرہ ہی کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی, تمتع والے کی, اور ویسے جو عمرہ کرتے ہیں سال میں جب بھی, تو ان کی نیت ایک ہی ہے. اور نیت عربی میں کرنا برکت کے لیے اچھی بات ہے, مگر معنی معلوم ہونے چاہیے. اگر معنی معلوم نہیں ہے تو پھر وہ عربی کی نیت کا مطلب یعنی کہ مقصد فوت ہو جاتا ہے.
کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں یہ نیت ہو کہ میں عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں تب بھی کافی ہے. اور حج کے موقع پر کہے کہ میں حج کے احرام کی نیت کرتا ہوں جب بھی کافی ہے. تو حصول برکت کے لیے بے شک آپ عربی میں عمرے کی نیت کر لیجئے. نیت کرنے کے بعد آپ ابھی محرم نہیں ہوئے، احرام آپ کا شروع نہیں ہوا، اور اس وقت چونکہ ہم ایسے ہی مشق کر رہے سیکھ رہے ہیں تو حقیقت میں دل میں نیت نہیں کرنی ہے. احرام کی چادریں اوڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو احرام کے 2 نفل، نیت یہ کریں گے میں احرام کے 2 نفل ادا کر رہا ہوں. پہلی میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ کافرون، اور دوسری میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لیجئے. اب سلام پھیرنے کے بعد سر ننگا کر لیجئے. سر ننگا کر لیں، اور اسلامی بہنیں جو ہیں ان کے لیے سر ننگا کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کا سر ڈھکا ہوا رہے گا، اور ان کے لیے کوئی چادریں بھی مخصوص نہیں. آج کل وہ اسکارف بکتا ہے احرام کے نام پر، وہ حجنے بیچاریاں خریدتے ہیں، کاروباری لوگوں کا کوئی لگتا ہے ٹیکٹ ہے یہ، حالانکہ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. جو بھی پہنے ہوئے کپڑے جس سے شرعی پردے کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو وہی سلے ہوئے کپڑے چاہے کسی بھی رنگ کے ہو وہی کافی ہیں. اب اگر اسکارف پہنتی ہے کوئی عیسائی بہن اور اس کو ضروری یا واجب نہیں سمجھتی پہن لیتی ہے تو ٹھیک ہے، جائز. اس کو یہ نہیں کہ یہی احرام ہے، تو پھر وہ شریعت پر ایک طرح کا افتراء ہوگا کہ یہی احرام ہے اور کوئی احرام نہیں ہے. وہ احرام نہیں ہے جو عورتیں اسکارف پہنتی ہیں، یہ بس کاروبار ہو رہا ہے اس پر. تو اسلامی بہنیں ننگا سر کیے بغیر، اسلامی بھائی اب ننگا سر کر دیں اور عمرے کے احرام کی نیت کریں گے. اور نیت کے لیے دل میں نیت ہونا شرط ہے، زبان سے نہ بھی بولا تو چل جائے گا. مثلا دل میں یہ نیت کر لی کہ میں نے عمرے کا احرام باندھا، یا اللہ میرے لیے آسان فرما دے، یہ بھی کہہ لیجیے. یہ دعا ہے، نیت میں یہ شرط نہیں ہے، لیکن یہ عربی میں دعا کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے فَيَسِّرْهُ لِي، اس طرح لکھا ہو کہ میرے لیے اسے آسان فرما دے. تو اگر برکت کے لیے چاہیں تو عربی میں نیت کر لیجئے. اور اسلامی بہنیں چہرہ کھلا رکھیں گی، ان کو اب چہرے پر کپڑا نہیں ڈالنا ہے. تو ابھی یہ نیت کرنے کے باوجود ابھی احرام شروع نہیں ہوا جب تک لبیک یا اس کے قائم مقام کوئی الفاظ نہ کہے جائیں، اور افضل یہی ہے کہ لبیک پڑھے. لیکن ابھی ہم چونکہ سیکھ رہے ہیں، ہم احرام کی دل میں نیت نہیں کرنی، لیکن ہم نے سیکھنے کے طور پر احرام کی نیت کر لی. اب پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک ہم نے 3 بار پڑھی، 3 بار بھی پڑھنا شرط نہیں، 1 بار پڑھ لی جب بھی کافی ہے. خیر، تو لبیک پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگنا سنت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احرام کی نیت کے بعد دعا فرماتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا طلب فرماتے اور جنت کا سوال کرتے، جہنم سے پناہ مانگتے. اب تعلیم امت ہے اس میں کہ میرے آقا تو جنت کے مالک ہے اللہ کی عطا سے، اور جہنم سے محفوظ ہے، بلکہ جس پر نگاہ کرم ڈال دیں وہ بھی جہنم سے محفوظ ہو جائے. اور اللہ سے رضا مانگتے ہیں، حالانکہ ان کا رب ان سے راضی ہے، بلکہ مصطفیٰ جس سے راضی ہو جائے اس سے بھی وہ راضی ہو جائے. تو ہمیں دعا مانگنی ہے یہ نیت کرنے کے بعد اور لبیک پڑھنے کے بعد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، مجھے جہنم سے
امان دے دے اور جنت الفردوس عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بیلٹ باندھنے کا طریقہ تو اتنا تو آتا ہوگا. پہلے واسے ہی تھینو پچھی پھسلا نگنی پہلے ایڈا ونہ تجربہ تھی انہوں انشاءاللہ. اس میں آپ کے ریال بھی آ جائیں گے اندر. اور ریال اس میں کیسے رکھیں گے یار؟ سبزی گنبد میں نہ وہ ہوتا ہے اور یہ نیچے یار آزمائی ہے. تو احتیاط کے مدنی پھول یہ کہ جیسے کہ جدہ شریف سے 70 کلومیٹر پہلے میقات ہے. یہ کوہ یلملم جو کہ پاکستان اور ہندوستان والوں کی میقات ہے. اور اس طرف جتنے بھی ملک آتے ہوں گے جو اس طرف سے گزرتے ہوں گے جو حاجی، ہو سکتا ہے سری لنکا والے بھی، نیپال والے بھی وہیں سے شاید گزرتے ہوں. تو 70 کلومیٹر پہلے ان کی میقات آتی ہے. یعنی کہ جس کو مکہ مکرمہ جانا ہو اس کے لیے بغیر احرام کے میقات سے گزرنا جو ہے یہ گناہ ہے. واجب یہ ہے کہ وہ احرام کے ساتھ اندر جائے. اب وہ احرام چاہے عمرے کا ہو چاہے حج کا ہو، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم چونکہ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، ہاں جو لوگ جدہ شریف میں کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو ان کو جدہ شریف میں جانا ہے، مکہ شریف کی نیت نہیں ہے، تو وہ تو میقات کے اندر جا سکتے ہیں بغیر احرام کے. اب ان کو مکہ مکرمہ جانے کی جب ترکیب ہوئی تو اب میقات کے جو اندر ہیں وہ بغیر احرام کے مکہ شریف بھی جا سکیں گے. تو آپ ایسا کیجئے کہ نفلے والے گھر میں سے پڑھ لیں، چادریں گھر میں اوڑھ لیں یا چادریں ایئرپورٹ پہ آ کے اوڑھیں. نیت ابھی نہ کریں تاکہ آپ کو کوئی گجرا بھی ڈالے تو کوئی حرج نہ ہو، کوئی عطر لگا دے تو بھی کوئی حرج نہ ہو. اور پھر احرام کی وہ پابندیاں شروع ہو جائیں گی جب نماز پڑھ کے نیت کر لی، یہ اوڑھ کر چادریں لبیک پڑھ لی. جب لبیک پڑھ لیں پابندیاں شروع، پابندیاں نبھانا یہ ذرا دشوار ہوتا ہے. اس کی معلومات بھی اول تو کم ہوتی ہے، معلومات ہو تو بھی یاد بعض اوقات نہیں رہتا اور یوں غلطیوں کا امکان رہتا. لیکن ساتھ میں یہ مدنی پھول بھی قبول کر لیجئے کہ اگر کوئی پابندیاں نبھا سکتا ہو تو وہ اگر جلدی سے احرام کی نیت کر لے گا تو احرام کا ثواب شروع ہو جائے گا. اس کا گھر سے نیت کر لی تو گھر سے ثواب شروع ہو جائے گا. تو یہ اب میں نے آپ کو دونوں آپشن دے دیے. اگر آپ پابندی نبھا سکتے ہیں، اتنے معلومات رکھتے ہیں، اتنا محتاط ذہن ہے، تو بے شک آپ گھر سے ہی کر لیں. یا پھر ہوائی جہاز کو اڑنے دیں. ابھی اڑتے ہی وہ میقات کی حدود میں کیا نہیں پہنچے گا، کم و بیش 4 گھنٹے، پونے 4 گھنٹے، کبھی 4.5 گھنٹے، وہ ہوا کے حساب سے اس کی رفتار ہوتی ہے ہوائی جہاز کی. تو اگر آپ ہوائی جہاز اترنے سے پہلے میرے خیال میں کہ 1 گھنٹہ پہلے احتیاطاً آپ احرام کی نیت کر لیں تب بھی ٹھیک ہے. کیونکہ 70 کلومیٹر پرواز تو میرا خیال ہے منٹوں میں ہو جاتی ہوگی. جی باپا، تقریباً 40 منٹ پہلے اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میقات آنے والی ہے، اور پھر لینڈنگ سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ نیت کر لیں. اور آپ نے صحیح ارشاد فرمایا کہ احتیاطاً 1 گھنٹہ پہلے. لیکن باپا اگر ایک اور مزید احتیاط کر لی جائے، کیونکہ حاجی عموماً بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، پہلے گھر سے نکلا، ایئرپورٹ کے معاملات، اب جہاز اڑا، سو جاتے ہیں، اعلان ہوا تو سمجھ بھی نہیں آتا، اعلان یا تو عربی میں ہوتا ہے یا انگریزی میں ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جہاز اڑتے ہی جیسے ہی سیٹ بیلٹ کھلنے کا سائن ہو جائے، آپ نے ایک جملہ لکھا تھا فلائٹ ہموار ہو جائے، اس کے بعد نیت کر لے تو اب یہ آسانی ہے کہ اگر آنکھ بھی لگ گئی تو نیت ہو جائے گی. یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہموار ہو جائے تو اب نیت کر لیں. ہموار ہونے سے پہلے اس لیے وہ بھی احتیاط نہیں ہے کہ کسی وجہ سے اتر گیا، پھر 10-5 گھنٹے لیٹ ہو گیا تو احرام کی پابندیاں رہیں گی. تو پابندیاں جو نبھا سکتا ہے اس کے لیے تو ثواب کا میٹر چل رہا ہے. تو اب یہ احتیاط کرنی ہوگی. احرام کی نیت آپ کر چکے، اب وہ ہوائی جہاز میں کھانا بھی کھلاتے ہیں، کھانا کھایا آپ نے، اب اس میں وہ ٹشو دیتے ہیں، وہ تر بتر سینٹ سے پیکٹ. وہ پیکٹ آپ نے کھولنا نہیں ہے. کھولنے سے اس کی اگر عطر کی تری تو لگے گی، وہ تر بتر ہوتا ہے، تری لگے گی. اب اگر عطر کی تری دیکھنے والے نے کہا کہ کم لگی ہے تو صدقہ واجب ہوگا. یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار میں آپ کو مطلب ہے کہ رقم، مثلا رقم گیہوں بھی دے سکتے ہیں،
وہ 2 کلو میں سے وہ 80 گرام کم کڑک، یہ بھی صدقہ فطر ہے، تو اس کی رقم بھی دے سکتے ہیں، تو وہ واجب ہو جائے گا. نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. پھر یہ نہیں پھر بات پہ وہ اللہ معاف کرے گا، وہ دم وہ سب کچھ چلتا رہے. نہیں، جو شریعت واجب کرے گی وہ ادا کرنا ہوگا. اچھا، اگر دیکھنے والے کہ ہو زیادہ لگ گیا تری، تو اب دم واجب ہو گیا، تو آپ کا دم نہیں نکلنا چاہیے، آپ کا دم اندر سلامت رہے گا تو ہی وہ آپ دم دیں گے، اور وہ دم واجب ہے، وہ دینا پڑے گا. اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہو اور یار وہ 200 ریال کا بکرا آپ کو اٹک رہا ہے، اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. حکم شریعت پر عمل کریں گے تو ثواب بھی تو ملے گا، اور نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا. اور جان بوجھ کر کیا تو توبہ بھی واجب ہوگی، اپنے اوپر دم واجب کیا جان بوجھ کر. تو اب آپ نے الحمدللہ احرام باندھ لیا، احرام کی پابندیاں آپ پر شروع ہو گئیں. احرام کی پابندیاں یعنی کئی طرح کی پابندیاں ہیں. کچھ پابندیاں ایسی ہیں کہ جن کا کرنا لازم ہے، ان کا نہ کرنا حرام. مثال کے طور پر ناخن کاٹنا حرام ہو گیا، بال کاٹنا حرام، خوشبو لگانا، عطر لگانا یہ حرام، مونچھیں مونڈنا حرام، داڑھی مونڈنا ویسے بھی حرام تھا، پہلے سے زیادہ حرام ہو گیا. سلے ہوئے کپڑے مرد کو پہننا یہ حرام. اسلامی بہن پہن سکتی ہے، اسلامی بہن گٹھڑی بھی رکھ سکتی ہے اپنے سر پر، ہاں چہرہ کھلا رکھے گی. اب اس کو چھپانا ہے تو یوں چھپا لے غیر مردوں کے سامنے. کتاب رکھ لی، اب کتاب بھی یہ نام نظر آ رہا ہے، میں نے ویسے اٹھا رکھی ہے. ایسی کتاب نہ رکھے کہ پھر مرد کتاب کے بہانے اس کے وجود پر نظر ڈالے کہ یہ مائی نے کون سی کتاب اٹھا رکھی ہے. تو یہ ایک مدنی پھول ہے حکمت کا کہ کوئی گتا رکھ لے، ایسا ہی کوئی نارمل کہ جو نگاہوں کو نہ کھینچے، کوئی بھی ایسی چیز کہ جو نظر کو نہ کھینچے، اٹریکشن پیدا نہ کرے، ایسی چیز عورت جو ہے وہ اپنے منہ کے آڑے رکھ لے. اگر اسی طرح کی کتاب بھی رکھ لے گی تب بھی اس کے لیے صحیح ہے، دیکھنے والا گناہ میں نہ پھنسے، اس کے لیے میں نے عرض کیا. تو کتاب کی آڑ میں اس کے بدن کو کہیں نہ دیکھے، کہ بدن بھلے نا کپڑے میں لپٹا ہوا ہے تب بھی اس میں گناہوں کی صورتیں بنتی ہیں. عورت اگر چاہے تو پی کیپ پہن لے، پی کیپ اپنے اندر، صرف پی کیپ نہیں، پھر تو مردوں کی مشابہت کی صورت بنے گی. پی کیپ اندر میں ہو، اوپر سے وہ نقاب رکھ لے. تو اس طرح یہ کپڑا جو لٹکا ہوا ہے تو یہ چہرے پر نہیں آئے گا، لیکن ہوا سے آئے گا. ہوا کے موقع پر اس کو یوں دور کر کے پکڑنا پڑے گا ان کو. اور اگر پسینہ آیا اور یوں دبا دیا تب کچھ یہ ٹھہر گیا، تو اب یہ اس پر کچھ دیر ٹھہر گیا، یہ صدقہ دینا پڑے گا، جبکہ چوتھائی چہرہ یا اس سے زیادہ چھپ جائے. اگر زیادہ دیر چھپ گیا، 4 پہر تک اگر وہ جیسے اوڑھ لیا یا ڈھک لیا، تو یہ نقاب میں تو اتنا ڈھکنا یوں کر کے مشکل ہے، عام طور پہ یاد آ ہی جائے گا، کوئی یاد دلا دے گا. صدقہ تو اس لیے وہ اگر پی کیپ بھی ڈالے تو احتیاط کریں. ہوا سے بھی اگر چپک گیا تو یہ اس پر وہی کفارہ تو آئے گا، یہ ذہن میں رکھیے. اس طرح کی اور بھی کافی احتیاطیں جو ہیں وہ رفیق الحرمین میں دیکھ کر آپ پڑھ لیجئے. نماز میں تو کپڑے موڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ ہم احرام میں موڑ لیں تہبند کو، اس حوالے سے کیا ہوگا؟ یہ احرام میں ہم نے فولڈ جو کیا نا، یہ احرام باندھنے کا ایک طریقہ ہے، احرام باندھنے کا، کہ اس کو یوں چھوڑ دیں گے تو گر جائے گا. اور اب جناب والا اس کو بیلٹ کسنا بھی تو مکروہ ہے. یہ فولڈ اس میں تو علماء اجازت دے رہے ہیں تہبند میں، چاہے وہ احرام کی ہو یا ویسے تہبند میں. یہاں یہ آگے چاروں طرف فولڈ اس کو نہیں کیا جاتا، صرف آگے کیا جاتا ہے. کچھ لوگ گانٹھ باندھتے ہیں، تو گانٹھ باندھنے کی بھی اجازت گرے ہے؟ دینا تو مکروہ لکھا ہے. اچھا، احرام میں گرے نہیں دے سکتے. بعض لوگ گرے دیتے ہیں، پینے لگا لیتے ہیں، وہ بھی اس سے بچے، سیفٹی پن بھی نہ لگائیں. نہیں، اس بیلٹ کی سلائی میں یہ لباس نہیں ہے، اس میں چپل پہننے، ہوائی چپل پہن کر تھوڑا پہننے کا تجربہ بھی کر لیں، کیونکہ جو
बूट पहनने का आदी हो, चप्पल में उनको शायद आजमाइश होती होगी, तो घर में थोड़ा चल फिर लें, तो इस तरह इंशाअल्लाह आसानी होगी। और जब भी घर से निकलकर मक्का मुकर्रमा में आपको तवाफ और सही वगैरह करनी होगी ना, तो ये तकरीबन 7 किलोमीटर का रन होगा, चलना होगा, तो थोड़ा चलने की प्रैक्टिस कर लें। जो नमाज के लिए स्कूटर पर जाते हैं या कार में जाते हैं ना, वो शायद वहाँ अस्पताल भी कोई जहन में रख लें, तो अच्छा एहतियातन अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। वरना ऐसा करें कि वो पौन घंटा रोजाना चलने की थोड़ी तरकीब कर लें, फ्लाइट तक रोजाना पौन घंटा चलते रहें, तो ये आपके सब पाँव वगैरह छुट्टे हो जाएंगे। तो फिर तवाफ में चलना भी है, फिर यूं वो रमल भी करना है ना, तो ये इसके लिए ये थोड़ा पाँव आपको फिर सही में, तो चलने के साथ साथ वो मीलाइन अखदरैन सब्ज मील जो आते हैं उसमें दौड़ना भी है। तो ये अभी से प्रैक्टिस कर लो, वरना फिर वो यूं करेंगे तो लोग फिर पूछेंगे वो क्या गया। तो ऐसा नहीं पूछें तो अच्छा है ना, तो बिल्कुल फ्रेश जवान की तरह आपको इंशाअल्लाह ये सारे मनासिक अदा करने हैं। भाई कुछ लोग मास्क पहनते हैं वहाँ पर गर्द धुएं वगैरह से बचने के लिए, और कुछ इस तरह की उड़ाते भी हैं कि ये वहाँ पहनना चाहिए ताकि बीमारी ना लग जाए। और अभी नई इतलात ये आ रही है, चूँकि मक्का पाक में कुछ तामीराती काम हो रहा है, तो हाजियों को ये हिदायत भी दी जा रही है कि हरम शरीफ में आए तो अपने चेहरे पर मास्क पहने। तो एहराम की हालत में वो प्लास्टिक का या बाज़-औक़ात बहुत पतले कपड़े का मास्क होता है, वो पहन सकते हैं? नहीं, बाहर शरीयत में तो यहाँ तक लिखा है कि नाक पर कपड़ा रखना भी नाजायज़ और गुनाह। ये मास्क तो पूरा मुंह घेर लेगा, मुंह का अच्छा खासा हिस्सा घेर लेगा, तो अगर वहाँ की हवा में सेहत नहीं है तो यहाँ की हवा में सेहत मिलेगी फिर? तो बरकत वाली हवा है, वहाँ की मिट्टी भी बरकत वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाह रहा था कि एहराम बांध कर जो चलने का जो अंदाज होता है, और इसी में जो रमल का जो अंदाज होता है, अगर उसका भी कुछ हो जाए ना, ताकि हमारे मदनी चैनल के नाजरीन भी देख सकें, तो इनको भी अंदाज़ा हो कि ये जो अमीर अहले सुन्नत ने जो तहबंद बांधने का जो अंदाज दिया है, तहबंद बांधने के इस अंदाज पर चलना बहुत आसान हो जाएगा, वरना वो आपके पाँव फंसते रहेंगे। चलने की मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, जो मुझे समझ आती है जितनी, इसके हिसाब से। तो सिर्फ मुझे देखना है, मेरे पाँव को भी देखें किस तरह पाँव रखता हूँ, कंधा खुला करके जितना मुमकिन हो। तो मैं इस वक्त काबे का तवाफ तो नहीं कर रहा, मैं तो खाली एक मतलब जगह में आपको करके दिखाता हूँ। ये मुट्ठियां नहीं बनानी, हाथ को यूं करने की जरूरत नहीं है, हाथ नॉर्मल रहेंगे असली हालत पर। और कदम देखिए कि वो जब तेज चलना है तो कभी आप नॉर्मली भी कभी जल्दी में होंगे या कोई ऐसा किसी पर रोब डालना होगा, तो जिस तरह चलेंगे ना तो वो अंदाज है, यूं समझ लें। और ये सुन्नत है, वो जिस मौके पर किया गया था, ये वो सारा हज जो है ये अल्लाह के महबूबों की अदाएं हैं, तो ये भी महबूबों की अदा, तो उस वक्त किया गया था ये, जब कुफ्फार पर रोब डालना मकसूद था। तेज भी चलना है, छोटे छोटे कदम उठाने। हाजी भूल जाते हैं वैसे, वहां जाकर बाज हाजी दौड़ते हैं, बाज उछलते हैं, वो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, वो देखने वाला होता है। अल्लाह ताला बस हमें सही करने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह जो गौर से देख लेगा, उम्मीद है उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक। ऐसा भी ना दौड़े कि आपका मतलब है कि सांस फूल जाए। अच्छा, अब 3 फेरे करने के बाद बाकी 4 फेरे जो है ना वो मोतदिल चाल से करने। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक,
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك